السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہمارا اصلاح معاشرہ کا نواں سبق ہے۔ جیسے کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری اور لازمی ہے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا مطالعہ کرے اور اس کو فالو کرے، تبھی وہ دنیا میں ہر نہج میں، ہر لائن میں، ہر فیلڈ میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اب جب ہمارا سیرت کا مطالعہ ہو گیا، سیرت کی اسٹڈی ہو گئی، اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں خلفائے راشدین کی طرف۔ ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خلفائے راشدین کی تاریخ کو پڑھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نہج کو چھوڑ کر گئے تھے، اس کے بعد صحابہ نے اس کو کیسے آگے بڑھایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ یہ خلفائے راشدین کی زندگیوں کو اگر ہم پڑھیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ وہ اسلام جب ہمارے پیارے نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ صرف جزیرۃ العرب کی حدود تک محدود تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کا جو زمانہ تھا وہ پورا کیا پورا ڈیفینس میں گیا، اس لیے کہ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو کچھ جھوٹے نبی پیدا ہو گئے۔ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کو دیکھا تو وہ لوگ بھی اس امید میں نبوت کا دعویٰ کرنے لگے کہ شاید ہم کو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاپولیرٹی ملے گی، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا مقابلہ کیا۔ مسیلمہ کذاب، سجاح، یہ تمام جو جھوٹے نبی پیدا ہو گئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق نے سب کو جڑ سے ختم کر دیا، اور وہ وحشی جن کے ہاتھوں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، بعد میں وہ بھی بیچارے مسلمان ہو گئے تھے، اور ہمیشہ یہ سوچا کرتے تھے کہ اللہ مجھے میرے ذریعے سے دین کا کوئی ایسا کام لے لے جس کی وجہ سے حضرت حمزہ جو میرے ہاتھ سے شہید ہوئے وہ غم اور درد میرے دل سے کچھ کم ہو جائے۔ تو انہوں نے وہ مسیلمہ کذاب جس نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے اوپر ایسا حملہ کیا کہ اس کو قتل کر دیا۔ تب وہ اپنے دل کو مطمئن کیا کرتے تھے کہ چلو میں نے جھوٹے نبی کو قتل کر دیا، شاید اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو قبول کر کے حضرت حمزہ کو جو شہید کیا تھا اس کی معافی میرے لیے مقرر فرما دے اور اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ تھا وہ پورا ڈیفینس کا تھا۔ اس کے بعد ایک جماعت پیدا ہو گئی مرتدین کی، اور انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے، روزہ تو رکھیں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے۔ تو جو منکرین زکوٰۃ تھے، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اگر کسی کے ذمے رسی کا ایک ٹکڑا بھی نکلتا ہے تو وہ بھی میں وصول کروں گا، اور دین کا نقصان ہو اور حضرت ابو بکر یعنی میں زندہ رہوں، یہ کبھی بھی ہو نہیں سکتا۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اتر گئے، اور ان کے بعد جو آنے والے تھے حضرت عمر فاروق، ان کے لیے انہوں نے میدان کو صاف کر دیا کہ اب تمہارے لیے پورا کام کرنے کا راستہ آسان ہے، اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی بریکر نہیں ہے تمہارے لیے۔ اس لیے حضرت ابو بکر کا پورا جو زمانہ تھا وہ صرف دفاع میں گیا، اور اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اسلامک فتوحات کا زمانہ تھا کہ آپ نے چاروں طرف جو ہے جماعتیں بنا بنا کر بھیجنا شروع کی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کو فتح کیا، حضرت عمرو ابن عاص نے مصر کو فتح کیا، اور دوسرے صحابہ چاروں طرف بڑھ گئے، کسی نے ملک شام کو فتح کیا، اور پورے علاقے میں حضرت عقبہ ابن نافع جو ہے وہ افریقہ میں داخل ہوئے، اور پورے شمالی افریقہ کو، یہاں تک کہ یورپ کے حدود میں اسپین اور اس کے آگے تک وہ پہنچ گئے۔ تو حضرت عمر کا جو زمانہ تھا وہ پورا اسلامک فتوحات کا زمانہ تھا۔ اس زمانے کے اندر مسلمان پوری دنیا میں جو ہے دعوت کے اسلام کی دعوت کو لے کر پھیل رہے تھے، اور پون دنیا کا جو علاقہ تھا وہ مسلمانوں کے زیر تسلط آ چکا تھا۔ اس کے بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے اندر علم کو عام کرنے کے لیے جو ہے محنتیں کی، قرآن پاک کو جمع کیا، حدیث کا تحفظ کیا، علماء، اور آپ کا زمانہ وہ سنہرا دور تھا جس میں حدیث اور قرآن کے اوپر خصوصی محنت ہوئی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ایسا امن و امان کا نظام قائم کر دیا تھا
کہ جس کی وجہ سے اس زمانے میں پھر تابعین کی بڑی بڑی جماعتیں پیدا ہو گئی اور حدیث کے اوپر محنتیں ہونے لگی، اور پھر ان کے بعد حضرت علی کا زمانہ آیا. تو یہ تمام واقعات جو ہے خلفائے راشدین کے، یہ تفصیل سے ڈیٹیل سے اگر ہم ان کا مطالعہ کریں گے تو ہمارے دلوں میں عظمت پیدا ہوں گی کہ صحابہ نے کیسی محنتیں کی تھی اور خلفائے راشدین کی کیا کیا محنتیں تھیں اسلام کے تحفظ کے لیے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.